السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب کا حضرت مفتی یاسین صاحب کی آج کی اسٹریم پر استقبال ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد حضرت مفتی صاحب آپ سبھی حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کہ ہمارے جتنے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ساتھی، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جتنے بھی سلام کر رہے ہیں ان تمام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع میں جب تک مفتی صاحب نہیں آ رہے ہم کمنٹ کی طرف توجہ کریں گے۔ جو حضرات بھی کمنٹ کر رہے ہیں ان کے کمنٹس کو ہم ہائی لائٹ بھی کر لیں گے۔ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو اور ساتھی ہیں، ان کا بھی استقبال کر لیتا ہوں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں عاطف ریان صاحب، اور ہمارے ساتھ ایکنالوجی اسلام صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ جی عاطف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت خیریت سے ہیں آپ بھی اور اطہر بھائی؟ جی الحمدللہ۔ اور اطہر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ بتائیں آپ سب کیسے ہیں؟ بس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جتنے بھی ساتھی، اور بھی جڑتے چلے جائے۔ بہت ہی جلد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات کا کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے دوست احباب گروپس اور حلقے میں اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت ممکن ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے حالت حاضرہ کے اعتبار سے گفتگو ہو، اور غیر مسلم جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں یا ایکس مسلم ہیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ ایکس مسلم کیا پتہ مارکیٹ سے ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر آئے نا تو تھوڑا اچھا ہو، کیونکہ آپ لوگ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی ہم ہی ہیں، آف لائن بھی ہم ہی ہیں، پوری دنیا میں ہم ہی ہیں، ہر جگہ ہمارا ہی راج ہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، تو ایکس مسلم جتنے بھی ہیں وہ ضرور آئیں، کوشش کریں، کمنٹس میں آ کے کہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم کو اوپر لینا، آپ کو لیا جائے گا۔ لیکن آ کیوں نہیں رہے ہیں عاطف بھائی؟ یہ ایکس مسلم ہو کیا گیا اصل میں؟ خالی دعویٰ ہوتا ہے، آنے کا مطلب کوئی تکلیف ہے کیا آنے کے لیے؟ لنک پبلک ہوتی ہے، اس کو کلک کر کے اندر آنے میں کوئی دشواری تو نہیں؟ کاٹے دار تو راستہ نہیں ہے یہ کوئی؟ حضرت وہ تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن کمنٹ میں ایک بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ حضرت مفتی نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے لے کر، تو پتہ نہیں خبر کیا ہے، کیسا ہے، واللہ عالم۔ کیا ہوا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا مرڈر ہو گیا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں، ابھی ہمیں اس سلسلے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے، اور تو ہم انشاءاللہ جیسے صحیح علم ہوگا تو اس طرف توجہ دلائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب کی اسٹریم بھی ہے تو ہم اس طرح کی کوئی گفتگو کر بھی نہیں سکتے فی الحال۔ تو فی الحال تو ہم یہ دریافت کر رہے تھے اطہر بھائی کہ ایکس مسلم جو ہمارے اصل ہیں، جن کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے چیلنج کرو، کچھ لوگ تو لاکھ روپے کا بھی چیلنج دے رہے ہیں۔ عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے دے دیے گا، آپ آ جائیے یہاں پر، لیکن صاف سن گیا سب کو، اب تو ختم ہو گیا مارکیٹ سے۔ چیلنج بھی دے رہے ہیں، چیلنج ایکسیپٹ کر کے ہم نے ڈبل چیلنج دے دیا۔ جی اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو دھندا ہے نا وہ بند ہو جائے گا اگر یہاں پر آئیں گے، تو دھندا بند اگر ہو جائے گا تو پھر لالے پڑ جائیں گے کھانے کے، تو اسی وجہ سے جو ان کے بڑے بڑے یہ اللہ میں بیٹھے جو ہیں، تیتر سے لے کر جو ہیں وہ جی اب کی آواز اب پہلے ٹھیک تھی، اب آ رہی ہے۔ تو تمام جتنے بھی یہ ایکس جو کہہ رہے ہیں مسلم حضرت، سب اسی لیے نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یار ایک بار اگر جو آپ کہہ رہے تھے جو 2 لاکھ اور 1 لاکھ کا سوال، تو میں کہہ رہا ہوں اتنا اگر آپ لوگ جگرا اور گردہ رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی یہ جو بھیک مانگ کے آپ کما رہے ہیں اس کو اگر آپ کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں نہ ایک سمپل سا کام ہے کہ لنک پبلک ہوتا ہے، لنک پہ کلک کریں اور اوپر آ جائے، ڈیبیٹ ہو گئی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جب یہ 1 لاکھ روپے صرف چیلنج کرنے کا دے سکتے ہیں، تو وہ جو بیچارے آپ کے ایکس مسلم دوسرے کٹرول لے کے گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، ارے انہی کا کچھ بھلا کر دیجیے۔ ہم چیلنج ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں، کم از کم بیچارے وہ جو لوگ آئے دن اپنی کمیونٹی پوسٹ میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری UPI جو ہے لنک ہے، یا ہمارا یہ QR کوڈ ہے، تو جو دوسرے ایکس مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کم از کم اپنے ایکس مسلموں کا خیال تو کر لیجیے، اپنی کمیونٹی کا خیال تو کیجیے۔ باقی جو ہمارے ٹنی بھائی ہیں، کیا پتا ان کو کیا ہو گیا ہے، کب ہوش آئے گا، شاید کچھ کو ہوش آ چکے ہیں، کچھ اور کے ہوش آنے باقی ہیں۔ آپ کے ہم خیرخواہ ہیں، ہمیشہ آپ کو بتائیں کہ آپ غلط جگہ سپورٹ کرتے ہیں، غلط راستے پہ ہیں،
اور اپنے بھلائی کیجیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیجیے، دوسرے کے سہارے اور دوسرے کی بیساکی پہ آپ جی رہے ہیں ہمیشہ سے، اور ابھی بھی دیکھیے آپ ہی کا کٹورا خالی کیا جا رہا ہے، خود تو وہ مانگ کر جو ہے وہ بھکاری ہو گئے ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کا کیا حشر ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ایکس مسلم ہیں، جتنے بھی نان مسلم ہیں، یا جتنے بھی سنجیدہ ساتھی ہیں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ شروع میں جلدی سے جوائن کریں جیسے ہی لنک پبلک ہو، تاکہ آپ حضرات سے بات ہو، وہاں مفتی صاحب سے بات ہوگی تو زیادہ اچھی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، تو سب کو فائدہ اس سے ہوتا ہے. اور مسلمان بھائی جتنے بھی ہمارے ہیں فقہی کوشچن سے تھوڑا سا احتراز کریں. باقی اگر جتنے بھی مسلم بھائی ہمارے ہیں بہت زیادہ کوشچن ہیں قرآن کے اوپر یا کوئی حدیث کے اوپر یا کوئی ہمارے ایتھیزم، الحاد اور ارتداد سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو ضرور کریں، مسلم بھائی بھی کر سکتے ہیں. کوشچن ایسا ہو کہ اس کے آنسر سے خود بھی اس کو فائدہ ہو اور جتنے بھی سننے والے ان تمام کو فائدہ ہو. باقی اس کے علاوہ تیسری چیز ایک اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپریشن، جس کو کہہ لیجیے کہ دھلائی. وہ تو موقع مناسب کے اعتبار سے جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ ٹیبلٹ بھی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ہم کمنٹ جتنے لوگ کر رہے ہیں بڑی شدت سے، تو کچھ دیر جب تک مفتی صاحب آ رہے ہیں ان کے کمنٹ کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. باقی خبر وغیرہ کوئی ہے اس کے تعلق سے ہم تذکرہ نہیں کر سکتے چونکہ ہماری اسٹریم نہیں مفتی صاحب کی. مفتی صاحب کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب اس سلسلے کے اندر توجہ فرمائیں. تو ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اب ہائی لائٹ کیا کرے، آپ لوگ ایک ہی کمنٹ کر رہے ہیں، اسی کمنٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نام لے کر. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جڑتے ہیں، محبت ہی دکھاتے ہیں اپنی، اور آخر تک پابندی سے سنتے ہیں آپ لوگ. حالانکہ موقع نہیں مل پاتا ہے لیکن پھر بھی ماشاء اللہ آپ لوگ سنتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے. تو کم از کم آپ کا نام آ جانا تو بنتا ہے اسکرین پہ ایک مرتبہ. تو دیکھیے ایک ایک کر کے نام آ رہا ہے اسکرین پر. ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اتنے سارے بھائی ہمارے. یہ بونگی بابا کون ہے بھائی؟ نام ہے بونگی بابا. اچھے بونگی مارتے ہیں. ماشاء اللہ فیس بک سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب سے بھی لوگ جڑتے ہیں. اب کمنٹس آپ کے بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، میں شو کرتا چلا جاؤں گا. اور آپ لوگ جب تک مفتی صاحب بس تھوڑی دیر میں آپ آ ہی جائیں گے، لائک کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اور کوئی امپورٹنٹ بات ہو اطہر بھائی تو آپ رکھ سکتے ہیں جب تک مفتی صاحب آ رہے ہیں تب تک. بس وہ یہی بات ہے. پہلے آپ مجھے بتا دیں میری آواز آ رہی ہے؟ اب کلیئر آ رہی ہے جی. وہ یہ ہے کہ جو میں ہر پچھلی اسٹریم میں کہیں بہت ٹائم سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسٹریم سے سیکھیں اور من لگا کر اسٹریم کو دیکھا کریں، اور ساتھ میں ایک نوٹ بک بڑا ضروری ہے جس کا ہونا، وہ ساتھ میں رکھیں، اور اس کو جو بھی کوئی آپ کو نیا پوائنٹ ملتا ہے اسٹریم سے اس کو پوائنٹ ڈاؤن کریں، تاکہ آپ کے پاس بھی ایک ایک ایسی نوٹ بک جمع ہو جائے جس میں آپ اعتراضات کے جواب دے سکیں، تاکہ کل کو آپ کو ہماری ویڈیوز پہ نہ ڈیپینڈ ہونا پڑے اور خود ساختہ رہیں اس معاملے میں. جی جی بہتر ماشاء اللہ. اور عاطف بھائی کوئی خبر ایکس مسلموں کی یا کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے. جتنے بھی لوگ ہم کمنٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا. ماحول کہتے ہیں بنانا چاہیے تو ماحول آپ لوگ پورا بنا دیتے ہیں انشاءاللہ. جیسے مفتی صاحب آئیں گے سیدھا گفتگو شروع ہو جائے گی. جی حضرت بالکل ماحول بنانا ضروری ہے. اور ابھی آپ نے کمنٹ بھی ہائی لائٹ کیا تو سارے بھائی جو ہیں مفتی صاحب کا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کو فالو کریں اور جگہ بھی اس کو شیئر کریں. رہی ایکس واٹس مسلم ایپ کی چینل بات جو ہے مفتی صاحب کا جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ہمارے، وہ تمام کے تمام ضرور اس کو جوائن کریں. یعنی 5 کے صرف، اور جبکہ مفتی صاحب کے سبسکرائبر اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں میں ہیں. تو اس حساب سے تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم خود بھی جوائن کریں، اور جتنے بھی ہمارے گروپس وغیرہ اس میں ضرور جو اس لنک کو شیئر کریں. تو مفتی صاحب کے بھی وہ صرف 5 کے نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی جتنے ان کے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں اتنے ان کے واٹس ایپ پر بھی ہونا چاہیے. اچھے آئی ایم بونگی بابا فرام مون. اچھا بھائی چاند سے آئے. دیکھیے یہ ایک نیچے دیکھے ذرا، ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں میرے سے ڈیبیٹ کرو کہ بھائی جب لنک پبلک ہوگا اوپر آئے گا کمنٹ یودا ہم نہیں ہے، کمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں کرتے. اسٹریم میں آئیے گا پھر ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک روہت صاحب کہہ رہے ہیں نیچے. محمد عقیل صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہاں ہیں؟ جی مفتی صاحب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آئیں گے. لنک کہہ رہے ہیں آپ تو بہت جلدی لنک بھی پبلک کر دی جائے گی.
جب تک آپ جتنے بھی حضرات ہیں اپنے واٹس ایپ چینل میں جائیے، وہاں سرچ ماریے مفتی یاسین ندیم الواجدی، یا یہ کہ لنک دی گئی ہے نیچے، اس کو اس کے ذریعے جوائن کر لیجیے تمام کے تمام لوگ جو ہے واٹس ایپ چینل کو۔ اچھا حبیب بھائی جوائن ہے شاید۔ حبیب بھائی کو لے لیجیے۔ چینل کو جوائن کیسے کریں گے محترم حذیفہ برنی صاحب؟ بہت آسان ہے چینل کو جوائن کرنا۔ مفتی صاحب کے چینل جا کے سرچ ماریے کہ واٹس ایپ پر ضرور مفتی صاحب کا چینل آ جائے گا، لیکن نہیں بھی آ رہا ہوگا لنک کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں۔ اور مفتی فہیم نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے، یعنی مفتی صاحب سے بات کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ لنک جب پبلک ہوگی اس کے ذریعے آپ جوائن کریے۔ ہمارے بہت سے جو کمنٹس میں لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ حضرات جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو سکھایا کریں کس طریقے سے جوائن کرنا ہے، کمنٹ کے اندر کم از کم گائیڈ کر دیا کریں کہ تاکہ ان کو بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے جوائن کرنا ہے۔ بہت سے لوگ صرف سنتے ہیں، جوائن کرنے نہیں آتا ہے۔ ہاں لیکن مفتی صاحب کے اسٹریم پر ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ قسمت اگر آپ کی ساتھ دے گی تو آپ اوپر آ پائیں گے۔ اچھا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حبیب ندوی صاحب۔ جی حبیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، عاطف بھائی اور اطہر بھائی، آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب ابھی تک جوائن نہیں کیا؟ میں کمنٹ دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی حماس کو سپورٹ کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ تو بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی ہندوازم سے تعلق ہے آپ کا، تو آپ کے لیے ایک بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ آپ لوگ تو جینیٹکلی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو بھائی آپ حماس کو سپورٹ نہ کریں لیکن مظلوم کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، مظلوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مظلوم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آ چکے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو سب سے پہلے میں سلام کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احییکم بتحیۃ الاسلام۔ کیا حضرات، کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ سب بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب۔ اوکے، تو ایک ہفتے کی تاخیر سے الحمدللہ آج حاضری ہو رہی ہے۔ ویسے ہم نے پچھلے ہفتے کی جو قضا تھی وہ پہلے ہی کر دی تھی ایڈوانس میں، تو یاد ہوگا، تو اس لیے کوئی لائبلٹی نہیں ہے ہمارے اوپر، الحمدللہ بالکل صحیح چل رہا ہے معاملہ۔ تو اب یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں جو موجودہ حالات اس وقت ہیں اسی کے اوپر ایک مختصر سا تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت وحشی درندوں نے جو معصوموں کی جان لے رکھی ہے، اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نان کمبیٹنٹ یعنی جو لوگ لڑاکے نہیں ہیں ان کو بھی، یہاں تک کہ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر کے، جو ہسپتال میں جو لوگ مریض ہیں، علاج کرنے کے لیے گئے ہیں، آکسیجن کے اوپر ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کو جس طریقے سے اور جس درندگی سے قتل کیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ ہولوکاسٹ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو یقین دلایا کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، چونکہ ان کے اوپر ہولوکاسٹ کی صورت میں ہٹلر نے بہت بڑا ظلم کیا ہوگا۔ ہم جس چیز کو جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا کی میڈیا جس کو نقل کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو چیز اس وقت ہر جگہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وار کرائمز کو جس دھڑلے کے ساتھ ان کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے انسانیت کو جس طریقے سے شرمشار کیا گیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال جینیوئنلی ہوتا ہے کہ بھائی یہی کام تو پھر فلسطینیوں نے بھی کیا تھا 7 اکتوبر کو، کہ انہوں نے بھی 40 بچوں کو مار دیا تھا۔ تو اس کا جواب ہم نے کئی مرتبہ اس وقت سے لے کر اب تک ہماری مستقل الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر سٹریمز ہو چکی ہیں، اور یہ جو اسلاموفوبز اور اسی طریقے سے یہودی اور اسرائیلی پروپیگنڈا تھا اس کو ڈیبنک کیا جا چکا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں، جیسے کہ بین شفیرو بہت مشہور نام ہے، مشہور زائنسٹ ہے، تو اس نے تو باقاعدہ اے آئی ایک امیج شیئر کی تھی کہ یہ رہے ثبوت، اور بعد میں پھر وہ ڈیبنک ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ پوری دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ گرمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ
मुट्ठी भर फलस्तीनियों को शिकस्त देने के लिए बड़े बड़े सुपर पावर्स के बड़े बड़े जंगी बेड़े उनके इलाके तक पहुंच चुके हैं। या वही गलती है जो अमेरिका ने आज से कोई 20-22 साल पहले की थी 9/11 के बाद, के निहत्थे लोगों को के ऊपर चढ़ाई कर दी और 20 साल तक के उस जंग में फंसा रहा, यहां तक के वो शिकस्त खुर्दा होकर उस जंग से बाहर निकला। ये वही गलती है जो अमेरिका ने वियतनाम में की थी और बहुत से मौके के ऊपर की है, और मर्तबा फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह गलती दोहराई है कि उसने एक ऐसी जंग में कि जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है अपने आप को डाल दिया है। फिर उसके बाद अमेरिका जब कोई काम करता है तो उसके पिट्ठू साथ में लग जाते हैं। तो सुना है कि अभी 24 घंटे के अंदर अंदर की खबर है कि इंग्लैंड ने भी अपना जंगी जो बहरी बेड़ा है वो वहां भेज दिया है। तो दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अस्पतालों के ऊपर बमबारी हो रही है। यहां ये सवाल होता है कि आखिर इस्लाम की जो अखलाकी तालीमात हैं जंग के हवाले से वो क्या हैं। चूंकि हमारा जो मकसद है, हमारे जो चैनल्स का मकसद है, वो दरअसल किसी चीज को यानी जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है वो नहीं है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम तबसरा जरूर करते हैं, लेकिन हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से करते हैं कि इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है। हमारा जो चैनल्स है, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का मकसद एक ही है, और वो ये है कि फिक्री एतबार से, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से इस्लाम कहाँ स्टैंड करता है और उसके जो अखलाकियात हैं वो कितने आला और कितने बेहतरीन है कि अगर दुनिया उनको अपनाए तो अमन का गहवारा बन जाए। इसी चीज को हम अलग अलग तरीके से साबित करते हैं और उस मौजू के ऊपर हम डिबेट करते हैं। तो मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहूंगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह लिंक पब्लिक करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं सबसे पहले मैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो चूंकि बहरहाल अब गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, बार बार ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। अब आप लोग जो है फौरी तौर पर वीडियो को शेयर करना शुरू करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये हमारा पैगाम पहुंचे इंशाअल्लाह। एक आर्टिकल है इस्लाम सर, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए थोड़ा जी। ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल है islamweb.net पर, और इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर रागिब असरजानी, और ये असल में एक किताब है महासिनुल अखलाक मीनिंग नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसका एक खुलासा है। तो इसमें जो कुछ उसूल बयान किए गए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां पर ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये है कि अमन ही इस्लाम में एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। अमन ही इस्लाम में स्टैंडर्ड पोजीशन है। इस्लाम में स्टैंडर्ड पोजीशन जंग नहीं है। हाँ, लेकिन जंग की इस्लाम में इजाजत जरूर है और उसके बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से मकासिद हैं, और उसकी वजह यह है कि कोई भी निजाम बगैर जंग के और बगैर ईवल को एलिमिनेट किए बाकी नहीं रह सकता। लेकिन दूसरे निजामों ने जंग के लिए कोई कायदे कानून नहीं बनाए, और जो कायदे कानून बनाए उनकी धज्जियां भी फिर वही बखेरते हैं। लेकिन इस्लाम ने इस जंग को भी कायदों और कवानीन से बांध दिया है। तो अब वो कवायद और कवानीन क्या हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहले है आदम कत्ल शुयूख वन निसाई वल अतफाल, के ना तो बूढ़ों को कत्ल किया जाएगा, न बच्चों को और न औरतों को। अब कोई थोड़ी देर में बुखारी की वो मशहूर हदीस ले आएगा जिसके ऊपर पिछले स्ट्रीम में भी बात हुई थी, तो जब लेकर आएगा जब देखी जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग में किसी आर्मी को रवाना करते थे तो ये वसीयत जरूर करते थे, ये गाइडलाइंस देते थे कमांडर को कि सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह से डरे, और दूसरे ये कि अल्लाह को अपना निगरान समझे, और जंग का जो एथिक्स हैं उसका ख्याल रखे। और वो इस तरीके से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते थे वला तक़्तुलू वलीदन, किसी बच्चे का कत्ल मत करना। यह है मुस्लिम में रिवायत। फिर अबू दाऊद में है वला तक़्तुलू शैखन फानियन वला तिफलन वला सगीरन वला इम्राअ, कि किसी बूढ़े को, किसी बच्चे को, किसी छोटे को, किसी औरत को कत्ल मत करना। ये जंग पर रवाना होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होती थी। उसके बाद दूसरी जो इसमें अहम चीज है वो है अदम क़त्लिल मुतअब्बिदीन, यानी वो लोग के जो अपनी पूजा पद्धति में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं,
یا سینگاگز میں یا چرچز میں وہ ربائز اور پریسٹ ہیں، ان کا کام اپنے خدا کو یاد کرنا اور اپنے خالق کی پوجا کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو بھیجتے تھے تو ان سے فرماتے تھے لا تقتلوا اصحاب الصوامع۔ صوامع یہ پلورل ہے صومعہ کی، جس کے معنی آتے ہیں ٹیمپلز کے، کہ جو لوگ ٹیمپلز میں ہیں، ٹیمپل والوں کو قتل مت کرنا، ان کو مت چھیڑنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد میں ہے کہ جب وہ اپنی آرمی کو بھیجتے تھے تو فرماتے تھے اخرجوا بسم اللہ قاتلوا فی سبیل اللہ من کفر باللہ، کہ اللہ کا نام لے کر نکلو اور اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی ایکسپینشنزم کے لیے نہیں کہ اپنی سرحدوں کے علاقوں کو بڑھانے کے لیے یا دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لڑو، ایسا نہیں، اللہ کے نام پر لڑو۔ من کفرا ان سے لڑو کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس قدر ظلم ان کی طرف سے ہے، زیادتی ان کی طرف سے ہے، اسی کا جواب ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مت بڑھنا۔ اگر تم نے ظلم اور زیادتی کا جواب اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی سے دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ولا تعتدوا، اور یہ حکم قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولا تغلوا، مال غنیمت اگر آ جائے تو اس میں خیانت مت کرنا۔ ولا تمثلوا، اگر تم کسی آدمی کو پکڑ لو دشمن کو تو اس کو اس طرح قتل مت کرنا کہ اس کو تم مسلح بنا دو، اور مسلح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تم ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کے کان کاٹ دو، اس طریقے سے کہ اس کی حیرتی بدل جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ جب بمبوں اور میزائلوں کی صورت میں لوگ مرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کے جسم کے پرخچے اڑتے ہیں کہ آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایک انسان کے جسم کا حصہ تھا یا کسی جانور کا۔ ولا تقتلوا الولدان، بچوں کو مت مارنا۔ ولا اصحاب الصوامع، اور اسی طریقے سے جو لوگ ٹیمپلز میں رہتے ہیں، وہاں پوجا وغیرہ کرتے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ مت کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت ہے۔ تیسری وصیت، دھوکہ نہیں دینا ہے، عدم الغدر، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آرمی کو یہ بھی حکم دیتے تھے کہ اگر تمہارا کسی سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو پھر جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری میں ہے اور بھی دوسری روایتوں میں آئی ہے کہ من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا، کہ ایک آدمی اگر کسی شخص کو امن دے، یعنی اس نے معاہدہ کر لیا امن کا کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں تم کو نہیں ماروں گا، یا پوری قوم سے معاہدہ کر لیا، فقتله، اور اس کے باوجود اس کو مار دیا یعنی دھوکہ دیا، فانا بريء من القاتل، تو میں اس قتل کرنے والے سے بری، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ جس کو قتل کیا گیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ جب ایک مرتبہ لفظ دے دیا، زبان دے دی، تو اس زبان کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی گائیڈ لائن ہے وہ ہے عدم الافساد فی الارض، یعنی زمین کے اندر فساد نہیں پھیلانا۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں انسانوں سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ نشانے کے اوپر ہے، بلڈنگوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر کے جو پورا نظام ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بجلی کے نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کے پاس نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ باہر کی دنیا سے اس کا کوئی کنیکشن ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے، اس کو کہا جاتا ہے زمین کے اندر فساد پھیلانا۔ تو اگر ایک شخص کو مارنا ہے، مثلا ایک ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، تو اس ٹارگٹ کلنگ کے چکر میں 500 لوگوں کو مار دو۔ یہ کہنا کہ نہیں جی نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہیں ہاسپٹل کے نیچے اس لیے ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، یہ فساد فی الارض کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ لیکن اسلام نے واضح طور سے فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد پھیلانے کو سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب، جو کہ اسلام میں پہلے خلیفہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہ جب انہوں نے اپنی آرمی کو شام بھیجا، ملک شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں اور فلسطین کا علاقہ بھی ملک شام میں ہی آتا ہے، تو اس میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تلقین کی تھی، یہ نصیحت کی تھی اپنی آرمی کو کہ ولا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهیمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بیعة، کہ کسی درخت کو، کھجور کے درخت کو یا کوئی بھی درخت ہو، اس کو آگ کے حوالے مت کرنا، اس میں آگ مت لگانا، کسی جانور کو مت مارنا،
किसी फलदार दरख्त को मत काटना, किसी वला तहदिमु बैअतन, और कोई टेम्पल हो, कोई चर्च हो, सिनेगाग हो, उसको तुम मिसमार मत करना, उसको मत तोड़ना। ये पूरी वसीयत किसमें है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आर्मी को गाइडलाइंस दी हैं। तो आदमुल इफ्साद फिल अर्ज़, ये एक यानी जमीन के अंदर फसाद न फैलाने, ये एक बुनियादी अखलाकी तालीम थी जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अपने फौजियों को दिया करते थे। अब यहाँ एक सवाल होता है, वो सवाल ये है कि कुरान करीम में ही खुद ये बात है बनु नज़ीर के वाक़ये में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दरख्तों को काटने का हुक्म दिया था। मैं उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन बहरहाल एक सवाल बनता है, इसलिए इसको लेना भी जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं ताकि एक मौजू फ्लो में पूरा हो जाए। जो 5वीं गाइडलाइन है वो है अल इन्फाक अलल असीर, कि अगर जंगी कैदी तुम्हारे पास आ जाएं तो फिर उनके ऊपर खर्च भी करना। ऐसा नहीं कि उनको तुम खाने से महरूम कर दो और वो भूखे मर जाएं। अब आप देख लीजिए कि गज्जा में जब मिस्र की सरहद, मिस्र की तरफ से जो गज्जा की सरहद है, जब उसको खोला गया, बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उसको खोलने की इजाजत दी गई, पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा, लेकिन उस प्रेशर के बाद सिर्फ 30 टर्कों के खाना ले जाने की इजाजत थी। अल जजीरा चैनल ने उसको कवर किया, और वो 30 टर्क भी इस तरीके से थे कि एक टर्क में जितना खाना था वो सिर्फ चंद 100 लोगों के लिए काफी था। गोया के चंद हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया एक ऐसी आबादी में कि जहां 20 लाख से ज्यादा अफराद हैं और जिनके ऊपर दिन रात बमबारी हो रही है और उनके पास खाने को कुछ नहीं है और पीने को कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह इंसान आयत नंबर 8, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि ये लोग मुसलमानों की जो सिफात हैं उसको बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वो खाना खिलाते हैं किसको? मिस्कीन को, गरीब को, यतीम औरफन को, वह असीरा और कैदी को खाना खिलाना। और यहां पर क्या हो रहा है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन बना दी है और उसमें आपने उनके ऊपर इस तरीके से पाबंदी लगा दी चारों तरफ से कि उन तक खाना न पहुंच पाए। तो अब आप खुद देख लें कि अखलाकी एतबार से इस वक्त जालिम कहां खड़े हैं और मजलूम कहां खड़े हैं। खुद आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम में जो वॉर एथिक्स हैं वो क्या हैं और वेस्ट ने जो वॉर एथिक्स दिए हैं वो क्या हैं। इस्लाम में जो वॉर एथिक्स हैं उनके ऊपर अमल करना भी जरूरी है, लेकिन वेस्ट ने जो वॉर एथिक्स दिए हैं वो नाम के हैं, लेकिन उनके ऊपर खुद वेस्ट अमल नहीं करता है। अब जिन यूनाइटेड नेशन के जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, क्या इनकी मर्जी के बगैर इसराइल कुछ हरकत कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इनकी मर्जी से ही वॉर एथिक्स के खिलाफ इस वक्त उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद जो छठी चीज है, जो आखिरी गाइडलाइन है आज की इस गुफ्तगू में, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाश को, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, लाश को मुसला ना करें। मुसला करने का मतलब ये है कि इस तरीके से उसका हुलिया बिगाड़ दें कि वो पहचान में ना आए। एक तो ये है कि भाई जंग हो रही है तलवार से, चाकू से, तो तलवार मार दी, सामने वाला मर गया। एक ये कि मर गया, अब गुस्से में आकर और इमोशनल होकर उसके हाथ पांव पैर काटे जा रहे हैं, ये गलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नुहबा वल मुसला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट मार और मुसला यानी ये जो लाश को इस तरीके से उसको खराब कर देना कि वो पहचानी ना जाए, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो अब ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा वो भी बड़ा अहम है, उसकी भी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी है कि जो उलमाए इस्लाम ने उसके ऊपर गुफ्तगू न की हो और वो आज हो रही हो। गुफ्तगू ये चली है फिक्ह में कि क्या ऐसे तीर मारे जा सकते हैं कि जिनके ऊपर जहर लगा दिया गया हो, कि जब वो तीर किसी के जिस्म में पेवस्त हो तो जहर की वजह से वो बंदा मर जाए। क्या इसकी इजाजत है? अब ये डिस्कशन फिक्ह में हुआ है और जाहिर है कि फिक्ह किसी एक आदमी के ख्याल का नतीजा नहीं है, बल्कि फुकहा मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं, हर एक की नॉलेज का लेवल अलग अलग है, तो उनमें आपस में इख्तलाफ भी होता है। लेकिन आज के सिनारियो में आप देखें कि कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, बास्फोर्स उनके ऊपर बरसाया जा रहा है, केमिकल्स डाले जा रहे हैं कि वैसे नहीं मरते तो केमिकल से मर जाएंगे। तो यानी जितने भी
लॉज हैं उनको खुल्लम खुल्ला उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।